جی میں انتظار حیدری اور آج میں موجود ہوں چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کے ساتھ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ایک بہت اہم معاملہ جو اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل نے ٹیک اپ کیا ہے وہ ایک فلم ہے، تماشا زندگی ہے۔ اس فلم پر کچھ اعتراضات اٹھائے گئے ہیں کچھ حلقوں کی طرف سے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس فلم میں تمسخر اڑانے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے اس فلم پر پابندی عائد کی جائے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے یہ معاملہ ریسرچ کونسل کو بھجوا دیا گیا ہے کہ وہ اس کو دقیق نظر سے دیکھے اور اس کے بعد پھر سفارش جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھجوائے۔ اسلامی نظریاتی کونسل ان تجاویز کو دیکھے گی اور اس کے بعد پھر فیصلہ کرے گی۔ سینسر بورڈ کی طرف سے یہ معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھجوایا گیا تھا اور اس پر فوراً ایکشن لیا ہے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز نے۔ یہ انتہائی اہم نوعیت کا سماجی معاملہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے آخر ہے کیا، اور اس میں کون سی ایسی بات ہے جس کے اوپر اعتراض آ رہا ہے سامنے؟ جی بڑی مہربانی جی۔ آپ نے جس طرح بتایا زندگی تماشا، یہ ایک فلم ہے، کوسٹ صاحب اس کے ڈائریکٹر ہیں، اور اس کا ایک ٹریلر یوٹیوب پہ آ گیا جس میں ایک نعت خوان کی کہانی ہے، اور اس کے بارے میں پھر مختلف مذہبی حلقوں نے یہ محسوس کیا کہ اس میں مذہبی طبقات کے لیے ایک انداز ہے تمسخر کا، ان کی اہانت کا۔ تو پھر بڑی مزاحمت ہوئی، تحریک لبیک نے خط لکھا اور پارٹیوں کی طرف سے بڑی سخت مذمت ہوئی، اور پھر پنجاب اور سندھ میں اس پر پابندی لگائی گئی۔ سینسر بورڈ کے مختلف جو مراحل ہیں اس میں تو اس کو منظور کیا گیا ہے، لیکن اس دباؤ کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وزارت اطلاعات نے معاون خصوصی محترمہ فردوس عاشق آوان صاحبہ کا ٹویٹ آ گیا، اور اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ اسلامی نظریاتی کونسل اس کو دیکھے۔ چنانچہ کل ہمیں خط ملا سینسر بورڈ کی طرف سے اور ہم سے اس سلسلے میں رہنمائی مانگی گئی۔ آج صبح ہمارا ایمرجنسی اجلاس ہوا اور اس میں ہم نے یہ کام اب شعبہ تحقیق کے حوالے کیا ہے۔ 4 ممبروں کی کمیٹی بنائی گئی ہے کہ وہ سینسر بورڈ کے ساتھ مل کر اس فلم کو مکمل اور تفصیل کے ساتھ دیکھ لے، اس کا جائزہ لے، کیونکہ اب تک ہم نے صرف ٹریلرز دیکھے ہیں یوٹیوب پر، اور پھر جو مختلف آراء ہیں اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ جو ایک بحث جاری ہے اس کا بھی جائزہ لیں۔ نقطۂ نظر مختلف ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں رپورٹ دیں۔ ہم اس کو اس کے بعد پھر ایپیکس باڈی جو ہماری ہے، اعلیٰ باڈی، اس کے ممبران کے سامنے پیش کریں گے اور پھر حتمی فیصلہ دینے کی کوشش کریں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا، جیسے ڈرامے ہیں یا فلمیں ہیں، یہ معاشرے میں سماج کے معاملات کو اٹھاتے ہیں، وہاں پہ موجود خرابیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، تو ایسے معاملات پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک آپ کی آزادی اظہار جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور کس حد تک جو ہے وہ معاملات کو دیکھنا چاہیے تاکہ یہاں تک نوبت ہی نہ آئے اور کوئی معاملہ متنازع نہ ہو یا تنازع کی شکل اختیار نہ کرے؟ جس طرح سے ہم نے اس فلم کے بارے میں دیکھا ہے، بہت ساری رائے آ رہی ہے۔ کچھ رائے یہ بھی آ رہی ہے کہ ایک گھٹن زدہ معاشرے میں اس طرح کی ایک آواز اٹھائی گئی ہے، اور جو سرمد کھوسٹ ہے ان کی طرف سے بھی ایک وضاحت سامنے آئی ہے کہ میرا اس فلم کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک اچھے مسلمان کا جو تاثر ہے وہ دنیا کے سامنے اجاگر کروں۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میرا تو اس بارے میں خیال ہے، اور ہماری رپورٹ بھی ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ڈرامے، ہماری فلمیں، ذرائع ابلاغ پر ہمارے پروگرام، یہ ہماری جو معاشرتی حقیقتیں ہیں ان کی عکاس ہونی چاہیے، اور ان کا بنیادی مرکزی خیال جو ہو وہ اصلاحی ہو۔ چنانچہ اس قسم کے ڈرامے ہوں کہ جو معاشرے کے اندر تعاون، رواداری، بہتر عائلی ماحول، ماں بچوں کے درمیان بہتر تعلقات، اس قسم کا پیغام دیں، نہ یہ کہ وہ معاشرے کے اندر بگاڑ، معاشرے کے اندر شکست و ریخت، معاشرے کے جو اقدار ہیں ان کو توڑنے کی طرف ہمارے نوجوانوں کو لے جائیں۔ چنانچہ اس وقت جو عمومی طور پہ ہمارے ڈرامے ہیں یا ہماری فلمیں ہیں، یہ ہماری معاشرتی حقیقتوں کی عکاس نہیں ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے، اور ہماری کوشش بھی یہ ہوگی کہ ریاست جو ہے وہ
اپنی جو ابلاغی پالیسی ہے، کمیونیکیشن کی اور انفارمیشن کی پالیسی ایسی بنائے کہ وہ پالیسی جو ہے وہ ایک انکلوسیو پاکستان کے لیے اور ایک انکلوسیو سوسائٹی کے لیے معد و معاون ہو، نہ یہ کہ وہ ہماری آئندہ نسلوں کو ایک مایوس نسل میں بدل دیں، ایک باغی نسل میں بدل دیں، اقدار کو توڑنے کی نسل میں بدل دیں۔ تو یہ وہ بنیادی سوچ ہے جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں موجود ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے کونسل آف آئیڈیالوجی کونسل نے اس معاملے کو اب اٹھایا ہے اور اب ریسرچ کونسل کے پاس یہ معاملہ چلا گیا ہے، آپ کیا نہیں سمجھتے کہ سینسر بورڈ میں مختلف نقطہ نظر کے لوگ موجود ہیں، وہ ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، اس کے باوجود اس فلم کی اجازت دے دی گئی؟ تو کیا سینسر بورڈ میں کوئی ایسی لکوناز آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے انتہائی اہم اور حساس نوعیت کی چیزوں کو دیکھا نہیں اور پھر اس فلم کی ریلیز کی اجازت بھی دے دی؟ اور یہ فلم ریلیز ہو رہی تھی لیکن پھر اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے اور 3 فروری تک پابندی ہے، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ ریلیز ہوتی ہے یا نہیں، اور پھر آپ کی طرف یہ معاملہ ریفر کیا گیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سینسر بورڈ کے اوپر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ سینسر بورڈ کی حیت کیا ہے، لیکن یہ ایک عمومی میرا اور عام لوگوں کا نقطہ نظر ہے، اور ممبران نے بھی یہ اپنے اجلاس میں محسوس کیا ہے 7-8 جنوری کو جو اجلاس ہوا، کہ اس قسم کے ڈرامے ہمارے مختلف چینلز پہ سامنے آتے ہیں کہ جن میں مرد اور عورت کے درمیان ناجائز تعلقات اور بالخصوص طلاق کی جو شدت ہے اس کو کم کرنا، اور ایسے جملے عام ہیں کہ جو جملے آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر یا اپنی اولاد کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کر سن نہیں سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لگتا ہے کہ کچھ تو اس حوالے سے نظر ثانی کی ضرورت ہے اور ایک پالیسی بنانے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم نے اپنی نئی نسل کو تعلیم ایسی دینی ہے کہ جو تعلیم جو ہے وہ ہلکے پن کا ماحول بنانے کے لیے ہو یا ایک باوقار معاشرت بنانے کے لیے ہو۔ تو یہ احساس 7-8 جنوری کے اجلاس میں بھی سامنے آیا۔ کچھ ڈراموں کی نشاندہی بھی کی گئی کہ جس میں اس قسم کے کردار ہیں کہ وہ کردار ممد و معاون ہیں کہ ہمارا آئلی نظام جو ہے وہ مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے اب آپ کے پاس یہ معاملہ آ چکا ہے تو کیا آپ اس کو اسپیسیفک معاملے کو مثال بنا کر کوئی رہنمائی کریں گے قوم کی اور اداروں کی، ریاست کی، کہ وہ اس طرف توجہ دیں اور ایسی سفارشات آپ مرتب کریں گے اور قومی اسمبلی کو بھجوائیں گے، اور حکومت کی اور ریاست کی کوئی آپ رہنمائی بھی کریں گے کہ ان لائنز کے اوپر اگر فلم بنائی جاتی ہے یا ڈرامہ بنایا جاتا ہے تو وہ قابل قبول ہوگا، اور اگر ان اقدار کو مد نظر نہیں رکھا جاتا اور اگر آئلی جیسے آپ نے کہا کہ معاملات کے اوپر جس طرح سے تان و تشنیع کی جا رہی ہے اور اس کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی روک تھام کے لیے کوئی آپ انیشیٹو اس حوالے سے لیں گے اس موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ اس حوالے سے پہلے بھی ہماری ایک پرانی رپورٹ موجود ہے، اور 7-8 جنوری کے اجلاس میں بھی کچھ ہم نے رہنما اصول اس بارے میں طے کیے ہیں، لیکن اب یہ جو فلم آئی ہے اس کے حوالے سے مجھے لگتا ایسا ہے کہ ہم نے مزید کچھ اس حوالے سے رہنما اصول طے کرنے ہیں۔ جی بالکل، جیسے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز کہہ رہے تھے کہ فلمیں اور ڈرامے ایسے ہونے چاہیے جس سے معاشرے میں اصلاح کا پہلو اجاگر ہوتا ہو، جس سے بنیادی اقدار جو ہیں اس کے اوپر حرف آنے کے بجائے وہ اقدار مزید مضبوط ہوں۔ اگر اس طرح سے فلمیں اور ڈرامے ان امور کو مد نظر رکھ کر بنائی جائیں گی تو ہم ضرور اس کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب ہم اس معاملے کو دیکھیں گے اور اس کو مثال بنائیں گے اس معاملے کو، اور رہنمائی ریاست کی بھی اور حکومت کی بھی کریں گے۔ اس سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات موجود ہیں اور ہم مزید ان سفارشات کو دیکھتے ہوئے آئندہ کی حکمت عملی جو ہے وہ مرتب کریں گے اور اسے ریاست اور عوام کے سامنے رکھیں گے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے تنازعات سے بچا جا سکے۔ اس خبر کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ہمارا چینل ضرور دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ شکریہ۔